تو آپ کی فری لانسنگ جرنی کے اندر آپ کو ایک نہ ایک ٹائم پہ نیا سکل سیکھنا پڑے گا. اب وہ نیا سکل کیوں سیکھنا پڑے گا اس کی میں آپ کو ایک ریزن بتاتا ہوں. فار ایگزامپل آپ نے ویب ریسرچ سیکھی یا ڈیٹا انٹری کا کام آپ نے سیکھا اور آپ گئے فری لانسنگ پلیٹ فارم پہ, آپ نے اس کام کو سیل کرنا سٹارٹ کر دیا. آپ نے اس سے پہلے تھوڑی بہت ریسرچ کی کہ یار اس کام کے اوپر لوگوں کو آرڈرز مل رہے ہیں, اپ ورک پہ جابز بھی بہت زیادہ ہیں, تو کیوں نہ میں بھی اس اسکل کو سیکھوں اور میں بھی اس سے پیسے کماؤں. تو سیم آپ کی طرح کے اور بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ وہی اسکل سیکھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو جب بہت سارے لوگ ایک ہی سکل کے اوپر کام کرتے ہیں اور فری لانسنگ پلیٹ فارم کے اوپر اس سے ریلیٹڈ گگز بہت زیادہ ہوتی ہیں یا جابز اگر آتی ہیں تو اس پہ جو اپلیکینٹس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ انکریز ہو جاتے ہیں, تو اس کے بعد آپ کو کام ملنا کم ہو جاتا ہے کیونکہ کمپٹیشن انکریز ہو جاتا ہے. اب اس کی وجہ سے آپ کو نیا سکل سیکھنا پڑتا ہے. اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ میں اپنی اگزامپل آپ کو بتاتا ہوں, اس سے آپ کو زیادہ کلیئر سمجھ آئے گا کہ میں نے جب فری لانسنگ سٹارٹ کی تو obviously سارے لوگ ڈیٹا انٹری سے, ویب ریسرچ سے, یہ سب سے آسان کام ہوتا ہے جس سے آپ فری لانسنگ کے اندر آ سکتے ہیں. تو میں نے بھی یہی کچھ کیا تھا. تو میں ڈیٹا انٹری وغیرہ سے, ویب ریسرچ سے کام سٹارٹ کیا. تو آہستہ آہستہ میں نے دیکھا کہ اس کی جابز اپ ورک کے اوپر کافی کم ہوتی جا رہی تھی. تو میں نے سوچا کہ اب اس وقت کیا کیا جائے, کیونکہ لانگ ٹرم اگر آپ سوچیں نا کہ آج سے 5 سال بعد آپ کا اسکل آپ کو کتنے پیسے بنا کے دے رہا ہوگا, تب آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ہاں یہ اسکل ٹھیک چلنے والا ہے یا نہیں چلنے والا. ٹھیک ہے, کسی بھی اسکل کے اوپر کام کریں تو ذرا تھوڑا سا خود بھی آئیڈیا لگایا کریں کہ کیا یہ اسکل آج سے 5 سال بعد آپ کو پیسے بنا کے دے رہا ہوگا ٹھیک ٹھاک. اگر نہیں بنا کے دے رہا ہوگا تو ساتھ میں آپ کو ایک اور اسکل لرن کرنا پڑے گا. تو میرے ساتھ یہی کچھ ہوا, ڈیٹا انٹری کی جابز آہستہ آہستہ کم آنا سٹارٹ ہو گئی. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ریزن کیا ہے. تو میں نے اس کے بارے میں تھوڑی ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ ایک تو کمپٹیشن بہت انکریز ہو گیا اور جس اسکل کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ سافٹ ویئرز کافی زیادہ بن گئے ہیں جو کہ ہمارا کام 1-2 منٹ کے اندر کر دیتے ہیں, جو کہ ہمیں پورا دن لگتا ہے وہ 1 منٹ کے اندر سارا کام کر کے جو کلائنٹ ہے وہ اسی سافٹ ویئر کے تھرو ہی سارا کام کروا لیتے ہیں. اب نیا اسکل میں نے کیا سیکھا, میں ورڈ پریس کی طرف آیا. اس وقت ورڈ پریس جو تھا مطلب اس کی جابز بہت زیادہ تھی. میں نے کافی ریسرچ کی تو دیکھا ہر جگہ کے اوپر ورڈ پریس کے بندے کو کافی کام مل رہا ہے. تو ورڈ پریس کی ویب سائٹس بنانے کا کام ہے, ورڈ پریس پہ کوئی پلگنز کا کام ہے, کوئی چھوٹی موٹی پرابلمز ہیں ورڈ پریس کی, اس سے ریلیٹڈ بہت زیادہ کام تھا. تو میں نے بھی ورڈ پریس سیکھا, میں نے اس کے اوپر کام کیا. تو آہستہ آہستہ مجھے پتا چلا کہ اچھا جی ورڈ پریس کے اندر بھی اب کمپٹیشن بہت انکریز ہو گیا ہے, تو اب کیا کیا جائے. تو یہ ریزن ہے جس کی وجہ سے میں ہر کچھ عرصے بعد ایک نیا سکل سیکھتا ہوں اور اس کے اوپر محنت کرتا ہوں تاکہ میں آگے آنے والے وقت کے اندر اس مارکیٹ کے اندر سروائیو کر سکوں. اگر میں وہی پرانے گھسے پٹے سکل لے کے بیٹھا رہوں گا تو میں مارکیٹ کے اندر سروائیو نہیں کر سکوں گا. تو اگر آپ بھی کوئی نئے سکل سیکھنے کی طرف جا رہے ہیں تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ اس سکل کا جو کی ورڈ ہے اس کو فائبر کے اوپر سرچ کریں, کیونکہ فائبر ایک ایسا فری لانسنگ پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر اگر چھوٹا سا بھی کوئی نیا سکل آتا ہے تو سب سے پہلے وہاں پہ گگز بنتی ہیں. تو آپ وہاں پہ اس سکل کا کی ورڈ جو ہے وہ سرچ کریں, اور اگر فار ایگزامپل اس کی ورڈ کے اوپر آپ کو 500-600 کے قریب گگز نظر آ رہی ہیں اور ان گگز کے اوپر جو فرسٹ رو کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں 10-15-20 تک آرڈرز مل رہے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ اس سکل کی ڈیمانڈ انکریز ہو رہی ہے آہستہ آہستہ. کیونکہ 500 گگز کے اندر آپ کو 10-15 آرڈر مل رہے ہیں اور کسی ایسے سکل کے اوپر جہاں 50,000 گگز کے اوپر بھی لوگوں کو 10-15 آرڈرز مل رہے ہیں فرسٹ جو پیج کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے, جس کا مطلب یہ ہے کہ جو 500 گگز والا جو سکل ہے اس کی ڈیمانڈ مارکیٹ کے اندر انکریز ہوگی آگے آنے والے وقتوں میں. تو آپ کو اس طریقے سے ریسرچ کرنی پڑے گی تاکہ آپ مارکیٹ کے اندر آگے سروائیو کر سکیں, ورنہ مارکیٹ اتنی تیز چل رہی ہے کہ اگر آپ اپنے سکلز کو امپروو نہیں کریں گے تو آپ کچھ عرصے کے بعد فری لانسنگ کو اللہ حافظ کر کے سب کچھ بند کر کے آپ جا رہے ہوں گے, کوئی اور چیز ڈھونڈ رہے ہوں گے. ایک اور امپورٹنٹ چیز آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اگر فار ایگزامپل آپ نے کوئی ایک ایسا سکل نیا دیکھا ہے جس کی فائبر کے اوپر یا فری لانسنگ پلیٹ فارم پہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں اس پہ آج کام سٹارٹ کروں گا تو میں اس سے کافی اچھی ارننگ کر سکتا ہوں, لیکن اس کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اس سکل کو سیکھنے کے لیے آپ کو 5-6 مہینے یا 1 سال لگ جائے گا. اب آپ کیا کریں گے اس سچویشن کے اندر؟ اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ فیس بک گروپس کے اندر جائیں گے جو کہ فری لانسنگ سے ریلیٹڈ ہے, یا اس سکل سے ریلیٹڈ جو الگ سے گروپس بنے ہوئے ہیں اپنی, مطلب آپ پاکستان میں رہتے ہیں یا انڈیا میں رہتے ہیں تو اپنی کنٹری سے ریلیٹڈ آپ نے گروپس فائنڈ کرنے اور کوئی ایسا بندہ فائنڈ کرنا ہے جس کو آن لائن جابز نہیں مل رہی, اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو فری لانسنگ پلیٹ فارم پہ جابز نہیں ملتی. تو آپ اس بندے کو کم پیسوں کے اندر ہائر کر کے وہاں سے اپنے کلائنٹ سے زیادہ پیسے لے سکتے ہیں. تو اگر آپ 60-40 کی بھی ریشو رکھتے ہیں کہ آپ اپنے فری لانسر کو 40% دیں اور 60% آپ اپنی جیب میں رکھیں
تب بھی فری لانسر آپ کا کافی خوش رہے گا کیونکہ وہ لوکل مارکیٹ کے اندر ہے. فار ایگزامپل $100 کا پروجیکٹ ملا ہے تو آپ نے $40 اپنے فری لانسر کو دیے اور $60 اپنی جیب کے اندر رکھیں. تو اس طریقے سے آپ کوئی ایسا اسکل ہے جس کے اوپر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج سے ہی کام سٹارٹ کیا جائے تو آپ اس طریقے سے لوکل مارکیٹ سے کوئی بندہ ہائر کر کے اس سے کام کروا کے آگے دے سکتے ہیں. تو ویڈیو کے لاسٹ میں سب فری لانسرز کو ایک چھوٹا سا میسج دینا چاہوں گا, وہ یہ, یا سجیشن دینا چاہوں گا, وہ یہ کہ آپ کبھی بھی یہ مت سمجھیں کہ آپ نے جو سیکھا ہے وہ انف ہے. کبھی بھی انف کوئی چیز نہیں ہوتی. آپ کو ہمیشہ آن لائن فیلڈ کے اندر تو آپ کو نئی سے نئی چیز لرن کرنی پڑتی ہے ڈیلی بیسس پہ. میں اس سٹیج کے اوپر بھی آ کے نئے سکلز لرن کر رہا ہوتا ہوں ڈیلی بیسس پہ. 1 سے 1.5 گھنٹہ میں دیتا ہوں کوئی نئی چیز سیکھنے کو. مطلب یوٹیوب کے اوپر جاتا ہوں میں اور جا کے یوٹیوب ویڈیوز دیکھتا ہوں, کوئی نیا سکل سیکھتا ہوں جو کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے بزنس کے اندر ہیلپ کر سکتا ہے, کیونکہ میرا کام ہی یہی ہے. تو ظاہری بات ہے میں اگر سکل نہیں سیکھوں گا تو یہ سب کچھ بند ہو جائے گا. تو آپ لوگوں کو بھی میری یہی سجیشن ہے کہ آپ سیکھتے رہیں, ہمیشہ رکیں بالکل بھی مت, اور آپ کو انشاءاللہ تعالی اسی کا ہی بینیفٹ آگے جا کے ملے گا. اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ اگر کوئی چیز سیکھ رہے ہیں تو کوئی دوسرا فری لانسر بھی پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے لیکن وہ چیز نہیں سیکھ رہا, تو اس کا مطلب آپ اس سے ایک سٹیپ آگے ہیں. کل کو اگر کوئی اپرچونٹی آتی ہے تو آپ کو زیادہ پریفرنس ملے گی کیونکہ آپ کو وہ چیز آتی ہے, لیکن کسی بندے کو نہیں آتی, وہ کیا کرے گا. تو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ آپ کوئی بھی اسکل اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ فری میں آپ کس طریقے سے سیکھیں گے. اس ویڈیو کا لنک یہیں پہ آ رہا ہے, اس پہ کلک کریں اور جا کے ویڈیو دیکھیں. آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کرنا مت بھولیں اور چینل کو سبسکرائب کریں. نیکسٹ ویڈیو ملیں گے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.